محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ مکمل کیا اور سورہ نساء کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا بھی شرف حاصل کیا۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے 20 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ کل ہم نے سورہ نساء کے متعلق یہ جانا کہ یہ کتنی اہمیت والی صورت ہے اور اس کے متعلق بے شمار احادیث فضائل میں بیان کیے گئے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی ہے کہ جس کسی شخص نے قرآن پاک کے ان 7 صورتوں کو مکمل طور پر یاد کر لے گا تو وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو وہ 7 صورتیں یہ ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے اور یتیم بچوں کے متعلق بیان کیا گیا، اور اس میں یتیم بچے، عورتیں اور مظلوم لوگوں کے متعلق ان کے جو حقوق ہیں اس سورہ مبارکہ میں نازل کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ ان کے حقوق کو کس طرح ادا کریں۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں اور عورتوں کی میراث جو ملنے والی ہے اس کو چھین لیتے ہیں اور اس پر قابض ہو جاتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ اس طریقے سے کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جو کوئی بندہ اس طریقے سے کام کرے گا تو یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ جمع کرے گا اور قیامت کے دن اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں میراث کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ مرد کو کتنا میراث ملے گا اور عورت کو کتنا ملے گا، اور یہ دونوں کتنے میراث میں حقدار بنیں گے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی اللہ کے یہ بتائے ہوئے اصولوں پر اگر عمل کرے گا تو یقیناً وہ آدمی کامیاب و کامران ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی ان اصولوں کے خلاف کام کرے گا اور اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا اور اس کے لیے ذلت و رسوائی والی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اس دنیا میں یتیم کے مال کو چھین لے گا اور عورتوں کی میراث پر ناجائز قبضہ کر لے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا۔ تو ناظرین سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یتیموں کی سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو
تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ اچھے انسانوں کی سی بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج جن آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے ان میں میراث کے احکامات بتلائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی مالدار انسان مر جائے تو اس کی میراث اس کے خاندان کے کون سے افراد کو کتنی مقدار میں ملے گی۔ اور ان آیتوں میں ایک اور بات کی طرف بھی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے گا تو مال و دولت اس کے کام نہیں آئے گی، یعنی جیسے ہی جسم سے روح نکل جائے گی تو اب وہ اس نے زندگی میں جتنا مال و دولت کمایا تھا تو وہ کام اس کو مرنے کے بعد نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ اس دولت کے ذریعے اگر وہ کوئی نیک کام کیا ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تو یقیناً وہ چیز اس کے لیے کام آ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ آدمی اپنی ایسی اولاد کو چھوڑ کر گیا ہو جو صالح نیک ہو تو یہ اولاد مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ آدمی اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح رہا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا تو یقیناً یہ بھی ثواب کا کام ہے اور اس کے ذریعے اس کو مرنے کے بعد مدد مل سکتی ہے۔ تو اب ہمیں اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مال و دولت ہم کو اپنی زندگی تک ہی کام آئے گی، مرنے کے بعد یہ کام نہیں آئے گی۔ ہاں اپنے بڑوں کی اور بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ کام آ سکتی ہے، اور جو ہم مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد ضرور ملتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اس بات کی پیش نظر رکھیں کہ ہم بھی اپنے مال و دولت کے ذریعے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات کریں، کیونکہ ہماری جو مرنے کے بعد زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو چلیے ایک بار پھر سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٍ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں
ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ نقصان دہ نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ سورہ نساء کی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں توبہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ توبہ کس شخص کی قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم توبہ کا مطلب جان لیں گے کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر اسے یہ احساس ہو جائے کہ فلاں وقت مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اپنے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے کہ اے مولا، مجھ سے یہ گناہ صادر ہوا ہے، تو اس گناہ کو معاف فرما دے اور آئندہ سے ایسا کوئی گناہ نہ کروں گا۔ تو یہ ہے توبہ کی قبولیت۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے مقرر فرمائی ہے جو لوگ انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ توبہ کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ چلیے ایک بار پھر سورہ نساء کی آج کی بچی ہوئی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ واللذان يأتيانها منكم
فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہیں جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھ دی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لے لینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
کل ہم انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ.